بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ تبارک و تعالی فی کتاب الکریم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار ربنا آتنا من لدنک رحمۃ وہیئ لنا من امرنا رشدا لا حول ولا قوۃ الا باللہ العلی العظیم حسبنا اللہ ونعم الوکیل یا حی یا قیوم برحمتک استغیث۔ عزیز دوستو، بات چل رہی تھی حضرت یحییٰ ابن زکریا علیہ السلام والی، جن کی میں نے تقریباً 5 یا 6 ویڈیو ڈال دی ہیں، اور اب جو میں یہ ڈال رہا ہوں وہ ایک ایک چیز کر کے آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں، جس میں حضرت یحییٰ علیہ السلام کو 5 باتوں کا حکم ہوا تھا، اور پھر نبی علیہ السلام کو بھی 5 باتوں کا حکم ہوا تھا، اور ان 5 باتوں میں ایک بات کا فرق ہے جو حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ کی حدیث سے ثابت ہوتا ہے، صرف ایک بات کا، اس میں ذکر ہے اللہ کا، اور اس میں حج ہے بیت اللہ کا۔ عزیز دوستوں، میں آپ کے سامنے پیش کر چکا ہوں کلمے کا، نماز کا، اور روزے کا، اور زکوٰۃ کا، 4 چیزوں کا ذکر کر چکا ہوں، اور 5ویں چیز جو حضرت یحییٰ علیہ السلام سے منقول آتی ہے، جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے منقول ہے، وہ 5ویں چیز تھی اللہ کا ذکر، اور حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ والی جو حدیث ہے اس میں ہے 5واں نمبر پر حج کا بیان۔ عزیز دوستو، واضح رہے کہ اللہ کا ذکر کرنا انسان کو بہت اونچے درجے تک لے جاتا ہے۔ آدمی جب اللہ کا ذکر کرتا ہے تو وہ اللہ کے بالکل قریب ہوتا ہے، اور شیطان اس سے دور دراز نکل جاتا ہے۔ یہی بات تھی حضرت یحییٰ علیہ السلام کی، کہ حضرت یحییٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ کے ذکر کرنے والے کی مثال ایسی ہے جیسا کہ اس کے پیچھے دشمن دوڑ رہے ہوں، اور وہ ذکر کرنا لگے تو وہ ذکر کرنا شروع کر دے تو وہ سمجھو جیسا کہ وہ کسی محفوظ قلعے کے اندر جو ہے چلا گیا، اور مضبوط قلعے کے اندر وہ محفوظ ہو گیا۔ اس لیے عزیز دوستو، اللہ کا ذکر زیادہ سے زیادہ کریں۔ ایک جگہ لکھا ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ایک آدمی اللہ کا ذکر کر رہا ہو اور ایک آدمی مال، سونا اور چاندی خرچ کر رہا ہو، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک اللہ کا ذکر کرنے والا آدمی اس سونے اور چاندی اور روپیہ اور نقدی تقسیم کرنے والے سے زیادہ بڑھ جاتا ہے۔ حالانکہ ایک روپیہ اگر ہم اللہ کے راستے میں خرچ کریں گے، 1 روپیہ، تو 10 دنیا میں اللہ تبارک تعالیٰ دیتا ہے، اور آخرت میں اس کے لیے 70 کا، بلکہ بعض روایات سے پتہ چلتا ہے کہ 700 تک کا اس کو ثواب مل جاتا ہے۔ اس لیے عزیز دوستو، اللہ کا ذکر زیادہ سے زیادہ کریں۔ جہاں کہیں اللہ کا ذکر ہوتا ہے وہاں اللہ تبارک تعالیٰ کی نورانی مخلوق، فرشتے اس کو اپنے رحمت کے احاطے میں لے لیتے ہیں۔ اللہ تبارک تعالیٰ کی رحمت والے فرشتے آ کر اس کو اپنے احاطے میں لے لیتے ہیں، اور پھر جب وہ ذکر کی مجلس، ذکر کی محفل ختم ہوتی ہے تو وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے جا کر ان کا ذکر کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ باوجود تمام تر چیزوں کی معلومات ہونے کے باوجود بھی عزیز دوستو اللہ ان سے پوچھتا ہے کہ فرشتے تم کہاں گئے تھے؟ وہ کہتے ہیں یا اللہ فلاں مقام پر تیرے فلاں بندے تیرا ذکر کر رہے تھے، ہم وہاں تھے، کیا انہوں نے مجھے دیکھا ہے؟ عرض کرتے ہیں دیکھا نہیں، اگر وہ دیکھ لیتے تو اور بھی زیادہ تیرا ذکر کرتے۔ البتہ اللہ تعالیٰ باوجود معلومات کے پھر وہ سوال کرتا ہے دوسرا کہ فرشتوں، ان لوگوں نے کیا وہ لوگ کس لیے میرا ذکر کر رہے تھے؟ کیا کسی سے ڈرتے تھے وہ؟ تو عرض کرتے ہیں کہ ہاں، وہ تیری جہنم سے ڈرتے ہیں۔ تو
اللہ تعالیٰ پوچھتا ہے کیا جہنم کو انہوں نے دیکھا ہے؟ تو فرشتے عرض کرتے ہیں اللہ دیکھا نہیں ہے، یا اللہ دیکھا نہیں ہے، البتہ اگر وہ دیکھ لیتے تو یقیناً اور بھی زیادہ بھاگتے اور بھی زیادہ جو ہے تیرا ذکر کرتے اور جہنم سے بچنے کی کوششیں کرتے۔ پھر سوال کرتا ہے اللہ تعالیٰ پھر وہ کس چیز کی طلب میں تھے؟ تو عرض کرتے ہیں کہ اے اللہ وہ تیری جنت طلب کر رہے تھے، کیا جنت کو انہوں نے دیکھا ہے؟ نہیں دیکھا نہیں، اگر وہ دیکھ لیتے تو اور بھی زیادہ اس کی طلب میں لگ جاتے۔ تو اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے میرے فرشتوں تم گواہ بن جاؤ، میں نے ان کی مغفرت کے فیصلے کر دیے اور ان سب کا ٹھکانہ میں نے جنت بنا دیا ہے۔ عرض کرتے ہیں اے اللہ کچھ بندے تیرے ایسے بھی تھے جو اس میں شریک نہیں تھے، البتہ وہ اس میں آ کر کے بیٹھ گئے تھے، تو اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ وہ ایسی بابرکت مجلس ہے کہ میں نے ان کی وجہ سے ان کو بھی معاف کر دیا اور ان کو بھی اس سے محروم نہیں رکھا۔ تو عزیز دوستو پتہ چلا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر کتنی اونچی شے ہے اور کتنی بڑی شے ہے کہ جس کی کوئی انتہا نہیں عزیز دوستو، اس لیے اللہ کا ذکر کیا کریں۔ اب ذکر کرنے کے دو طریقے ہیں، جو میں نے ابھی آپ کے سامنے حدیث بیان کی ہے یہ مسلم شریف کے اندر حدیث موجود ہے، اور اس میں ذکر جو اجتماعی ذکر ہے وہ یہ ذکر ہوتا ہے جو ذکر اجتماعی طور پر اللہ تبارک تعالیٰ کی بڑائی بیان کی جاتی ہے، اللہ کے احکامات لوگوں کو بتلائے جاتے ہیں، قرآن اور صحیح احادیث لوگوں کو بتلائی جاتی ہیں۔ اس ذکر سے مراد وہ ذکر ہے، اور ایک ذکر اور ہوتا ہے جو سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر، ان چیزوں کا ذکر جو ہوتا ہے یہ عزیز دوستو اجتماعی طور پر نہیں بلکہ انفرادی طور پر کرنا چاہیے، کیونکہ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو لوگ اجتماعی طور پر اس ذکر کو کر رہے تھے، یعنی وہ ذکر کر رہے تھے 100 بار الحمدللہ پڑھو، 100 بار لا الہ الا اللہ پڑھو، 100 بار اللہ اکبر پڑھو، 100 بار سبحان اللہ پڑھو، اس طریقے سے جو لوگ ذکر کر رہے تھے ان کو حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے زبردست طریقے سے ڈانٹا اور فرمایا کہ لوگو یا تو تم نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ ہدایت یافتہ راستہ اختیار کر لیا ہے، یا پھر تم لوگوں نے ایک گمراہی کا دروازہ کھول لیا ہے۔ اور پھر فرمایا کہ تم نے یہ کیا کیا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے کپڑے موجود، برتن موجود، ابھی آپ کی وفات کو کئی دن ہوئے ہیں اور تم لوگ بھٹک گئے۔ یہ حدیث سنن دارمی کے اندر تقریباً 106 یا 206 نمبر پر موجود ہے۔ عزیز دوستو اس لیے ذکر اللہ کا کریں اور اس طریقے سے کریں جس طریقے سے نبی علیہ السلام نے کیا اور انبیاء کرام وہ صحابہ کرام کیا کرتے تھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر۔ اسی میں ہماری خیر ہے اور اسی میں ہماری بھلائی ہے۔ یہ تو حدیث ملتی ہے حضرت یحییٰ ابن زکریا علیہ السلام کے الفاظ میں، اور دوسری حدیث جو اسی سے ملتی جلتی ہے اس میں اللہ تبارک تعالیٰ نے حج کا ذکر فرمایا، اور حج کو ایمان والوں پر جو ہے فرض قرار دیا گیا۔ جب آدمی حج کرتا ہے تو یقیناً وہ گناہوں سے بالکل پاک اور صاف ہو جاتا ہے، بشرطے کہ وہ حج نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر ہو اور اس حج کے اندر دکھاوا نہ ہو۔ عزیز دوستو اس لیے ان چیزوں کا اہتمام کریں اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے ہمیشہ رحمت کی امید رکھیں، اسی میں ہماری بھلائی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہم سب کو ان مختصر سی باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب پر اپنا خاص رحمت اور عنایت کا معاملہ فرمائے، کیونکہ جس کو اللہ تبارک تعالیٰ کی طرف سے عافیت مل گئی اللہ تعالیٰ نے اس کو سب کچھ دے دیا، اور جس شخص نے اللہ رب العالمین سے عافیت طلب کر لی اس نے اللہ تبارک تعالیٰ سے سب کچھ مانگ لیا۔ اس لیے اگر کوئی جذبات میں کوئی بات میری زبان سے غلط نکل گئی ہو تو اللہ تعالیٰ اسے بھی معاف فرمائے، اور حق بات جو قرآن اور صحیح حدیث کی روشنی میں نکلی ہوں ان تمام باتوں کو ہمارے دلوں کے اندر راسخ فرمائے، ان پر عمل کرنا آسان فرمائے، ان پر عمل کرنے کے موقع عطا فرمائے، اور ان پر عمل کرنے کی توفیق بھی عطا فرمائے۔
وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین والسلام علیکم ورحمۃ اللہ تبارک و تعالی وبرکاتہ.